وہ ایک دم سے اٹھ بیٹھی۔ ہٹ جاؤ میرے سامنے سے، نکل جاؤ سب یہاں سے۔ اس کی آواز عجیب بھاری مردانہ ہو رہی تھی۔ سب ایک دم ڈر گئے اور اس سے تھوڑے دور ہوئے۔ کیا ہوا بیٹا؟ ایک آدمی اس کے قریب آیا تو میں نے زور سے اس کا گلا دبایا۔ اس کی آہ نکل گئی۔ سب اسے کھینچنے لگے۔ اس نازک سی لڑکی کو اتنی طاقت آ گئی تھی کہ 7 آدمی مل کر بھی نہیں کھینچ پا رہے تھے۔ آج میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں ایک سچی کہانی۔ جی، میری آپ بیتی کہانی۔ اور یہ کتنا مشکل وقت تھا جو مجھ پر بیتا۔ آؤ سنو میری کہانی۔ یہ واقعہ 15 سال پرانا ہے، پر آج بھی میرے ذہن میں تازہ ہے، جیسے یہ واقعہ ابھی ابھی ہوا ہو۔ میرا نام ماہ جبیں ہے۔ سب مجھے پیار سے ماں ہی کہتے تھے۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں سے تعلق رکھتی تھی۔ میرے ابا زمیندار تھے۔ میرے 3 بھائی تھے جو اس وقت چھوٹے تھے اور اسکول میں پڑھتے تھے۔ میں میٹرک پاس تھی۔ ذہین تو میں بچپن سے ہی تھی۔ مجھے پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، اسی لیے میں نے صرف میٹرک کیا تھا۔ گھر والوں نے مجھے بہت فورس کیا، پر میں بہت ضدی تھی، اسی لیے سب کو میری بات ماننی پڑی۔ اور یوں میں نے پڑھائی کو خیر آباد کہہ دیا تھا، اور پڑھائی چھوڑنے پر تشکر کا کلمہ پڑا۔ میری منگنی بچپن میں ہی میرے ماموزاد بیٹے زین سے طے ہو گئی تھی۔ زین مجھے بہت پسند تھا۔ ویسے تو میں گاؤں کے رسم کے مطابق زین سے بات نہیں کرتی تھی، کیونکہ منگنی کے بعد لڑکیاں اپنے منگیتر سے بات نہیں کرتی تھیں اور پورا پردہ کرتی تھی۔ پر زین کی امی اور اس کی بہن ہمارے کزنز تھے۔ مجھے پتہ چلتا تھا کہ زین مجھے بہت پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کی کتنی جلدی ہے۔ وہ جلد سے جلد مجھ سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ میرا دل مطمئن تھا کہ میں اپنے ہونے والے شوہر کو پسند ہوں، اور اب زین کے ماں باپ زین کی شادی کرنا چاہتے تھے، کیونکہ زین کی اب شادی کی عمر ہو گئی تھی۔ پر میرے گھر والے ہر بار انہیں یہ کہہ کر ٹالتے کہ ابھی ہماری ماہی چھوٹی ہے۔ پر آخر کب تک ٹال سکتے تھے؟ گاؤں کی لڑکیوں کی تو اسی عمر میں شادی ہوتی تھی۔ میری کچھ سہیلیاں تو بچوں والی بھی ہو گئی تھیں۔ ایک دن ہم اپنے قریبی رشتہ دار کی شادی میں جا رہے تھے۔ ہم تیار کھڑے گاڑی کا انتظار کر رہے تھے جب اچانک سے میرے ماموں والے میری شادی کی تاریخ لینے آ گئے۔ دیکھیے بھائی صاحب، میری بیٹی ابھی چھوٹی ہے، میرے ابا بولے۔ پہلے تو میرے گھر والے نہیں مان رہے تھے، پھر زور زبردستی ماموں والے میری شادی کی تاریخ لے کر چلے ہی گئے۔ میری شادی کے ساتھ میری خالہ زاد کی بیٹی نور کی بھی شادی تھی۔ نور کے ساتھ بھی اچھی دوستی تھی، جس کی منگنی میرے ہی چھوٹے دیور سے 2 سال پہلے طے ہوئی تھی۔ ہم دونوں کی شادی کی تاریخ ایک ہی تھی، یعنی ایک گھر میں 2 شادیاں۔ میں عمر میں چھوٹی تھی اور مجھے اس وقت شادی کا کوئی خاصا شوق بھی نہیں تھا، اسی لیے میں یہ بات سن کر بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازے کی کنڈی لگا دی اور زاروں قطار رونا شروع کر دیا۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ میں ایسی ہی تھی، مجھے ہر چھوٹی چھوٹی بات پر رونا آ جاتا تھا۔ میں بچپن سے ہی بہت حساس تھی۔ میری اس عادت سے میری سہیلیاں بہت تنگ تھیں۔ یہ بات سارے گاؤں میں آگ کی طرح پھیل گئی کہ ماہی اور نور کی شادی کی تاریخ پکی ہو گئی ہے۔ تھوڑی دیر گزری، میری سہیلیاں آئیں اور آ کر دروازہ بجانے لگی۔ ماہی، دروازہ تو کھولو یار۔ میں نے بھی چپ چاپ اٹھ کر دروازہ کھولا اور واپس آ کر بیٹھ گئی۔ ایمان اور زینب جو میری بچپن کی دوستیں تھیں، ہماری پکی دوستی تھی۔ سارے گاؤں میں ہی ہماری دوستی کافی مشہور تھی۔ ہم تینوں کی بہت بنتی تھی۔ دروازہ کھولتے ہی دونوں نے مجھے آ گھیرا اور زین کا نام لے کر مجھے چھیڑنے لگی۔ مجھے غصہ آیا۔ میں نے ان دونوں کو نکل جانے کا کہا اور خوب سنایا۔ دونوں میرا یہ رویہ دیکھ کر چپ ہو گئیں۔ ان کے اترے ہوئے چہرے دیکھ کر میں نے معافی مانگی اور بیٹھ گئی۔ پھر ان دونوں نے بتایا کہ 1 مہینے کے بعد میری مہندی اور اس کے اگلے ہی دن میری شادی اور رخصتی ہے۔ یہ بات سن کر میرا دل اداس ہو گیا۔ یہ بات سن کر میں پھر سے رونے لگی تو میری سہیلیاں بہت پریشان ہو گئیں۔ کیا بات ہے ماہی، تم رو کیوں رہی ہو؟ پلیز یار چپ کر جاؤ، بتاؤ تو صحیح کہ ہوا کیا ہے؟ زینب پریشانی سے بولی۔ کہیں ایسا تو نہیں ماہی کہ تم کسی اور کو پسند وغیرہ؟ ایمان نے بات آدھے میں کاٹ دی۔ میں نے ایک دم اپنے آنسو صاف کیے اور بولی، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، پر میرا ذہن ابھی شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہے۔ ابھی میری عمر ہی کیا ہے یار، میں اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو نہیں چھوڑنا چاہتی، میں نے اداس لہجے میں کہا۔ ارے پاگل، تم نے تو ڈرا ہی دیا تھا یار۔ دیکھو یہ دن زندگی میں بار بار نہیں آتا، اور ویسے بھی دیکھو نور کی عمر بھی تو تمہاری جتنی ہے، اس کی بھی تو شادی ہو رہی ہے، وہ تو بہت خوش ہے، تو پھر تم کیوں رو رہی ہو اور اداس ہو کر اپنی زندگی کے یہ سنہرے دن برباد کر رہی ہو؟
ایسے تو تمہارے والدین بھی اداس ہو جائیں گے. تمہاری امی پہلے ہی بیمار رہتی ہیں, اوپر سے تم تب سے کمرے میں بند ہو. ان کی کیا حالت ہے, ایک بار سوچو تو صحیح. اب شاباش, اچھے بچوں کی طرح اٹھو, دروازہ کھولو اور اپنی امی ابو کے سامنے خوش اور مطمئن نظر آؤ, تو ان کے دل کو بھی تسلی ملے گی. ویسے بھی شادی تو طے ہو ہی گئی ہے, ایسے روتے دھوتے سسرال جاؤ گی تو سب اداس ہو جائیں گے. پھر ان دونوں نے مجھے خوب اچھے طریقے سے سمجھایا تو میری سمجھ میں بات آ گئی, اور وہ 1 مہینہ پر لگا کر اڑ گیا اور پتہ ہی نہیں چلا. اور یوں میری مہندی کا دن بھی آ گیا. میری مہندی کا پیلا جوڑا مجھے پہنایا گیا تو اچانک دولہے والے آ گئے اور سب ادھر ادھر ہو گئے اور مجھے کمرے میں اکیلا چھوڑ کر چلے گئے. باہر سے مہندی کے گانوں کی آوازیں آ رہی تھی. مجھے گھبراہٹ ہونے لگی. میں گھبرا کر کھڑکی کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی. ہمارے گھر کے پیچھے ایک بہت بڑا باغ تھا. یہ کھڑکی باغ کی طرف کھلتی تھی. میں کھڑکی کے سامنے کھڑی اپنی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی تو دور سے مجھے بیری کے پیڑ پر ایک سیاہ سا ہیولا نظر آیا. میں ایک دم گھبرا کر کھڑکی سے دور ہوئی اور جھٹ سے کھڑکی بند کر دی اور گہرے گہرے سانس لینے لگی. میں ڈر گئی. ایک تو کمرے میں اکیلی تھی. ابھی میں سنبھل ہی نہیں پائی تھی جب میری امی اور میری سہیلیاں اندر آ گئیں. پھر مجھے باہر لے جایا گیا مہندی کی رسم کے لیے, اور یوں تمام رسمیں مکمل ہو گئیں. یوں ہی افراتفری میں میری شادی کا دن بھی آ گیا. میرے ماں باپ اور میرے تینوں بھائی بہت اداس تھے کیونکہ میں اپنے بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی اور ہم میں بہت پیار تھا. میرا نکاح ہو گیا اور رخصت ہو کر میں زین کے گھر آ گئی. زین مجھ سے عمر میں 5 سال بڑے تھے اور بہت خیال رکھنے والے اور پیار کرنے والے تھے. انہیں میں بچپن سے ہی بہت پسند تھی. ایسا نہیں تھا کہ میں ان کو ناپسند کرتی تھی. اصل میں اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑنا چاہتی تھی. میری عمر 16 سال تھی. میں شادی کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھی. جب میں وہاں آئی تو وہاں بہت رش تھا کیونکہ مجھ سے پہلے ہی نور کی رخصتی ہوئی تھی. پھر میری رخصتی ہوئی تھی. اب سارے گاؤں کے لوگ شادی والے گھر میں جمع تھے. ایک رونق لگی ہوئی تھی. میں دلہن بنی بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی. خوبصورت تو میں شروع سے ہی تھی لیکن دلہن بن کر مجھ پر ٹوٹ کر روپ آیا تھا. سارے گاؤں میں میرے حسن کے چرچے ہونے لگے. سب یہی کہہ رہے تھے کہ نور سے زیادہ ماں ہی خوبصورت دلہن بن کر نکلی ہے. میں اٹھ کر خود کو آئینے میں دیکھنے لگی. واقعی جب میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو میں اپنا یہ روپ دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ میں ہمیشہ سادہ رہتی تھی, میک اپ بھی نہیں کرتی تھی. آج میک اپ اور بھاری جیولری کے ساتھ لال لہنگے میں غضب ڈھا رہی تھی. تبھی اچانک سے میرا سر بھاری ہونے لگا. میں نے آئینے کی طرف دیکھا تو مجھے ہیولا نظر آیا اس دن کی طرح. پھر میں نے سوچا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ سب. تبھی زین اندر آئے. انہوں نے میری تعریف کی اور کہا تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے, تم جب چاہو میں کے جا سکتی ہو. میری طرف سے تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی اور تم گھبراؤ مت. یہ سب سن کر میں بہت خوش ہوئی. پھر رات بہت ہو گئی تھی تو میں سو گئی. صبح جب میں اٹھی تو دیکھا کہ گھر میں مہمانوں کا تانتا بندھا ہوا تھا جو مبارکباد دینے آ رہے تھے اور دلہن کو بھی دیکھنے آ رہے تھے. ان سب سے مل کر جب میں فارغ ہوئی تو واش روم میں منہ دھونے گئی. گاؤں کے واش روم کمروں سے منسلک نہیں ہوتے. یہ واش روم ذرا برآمدے کے کونے میں الگ سے بنے ہوئے ہوتے ہیں. جیسے ہی میں اندر گئی بند پمپ چلا کر منہ دھونے لگی تو پھر سے مجھے وہی ہیولا نظر آیا اور ایک دم سے میرے قریب آیا اور مجھے ایسے محسوس ہوا کہ میرے جسم کو چیر کر میرے اندر گھس گیا ہو اور میں گر پڑی اور اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہیں رہا. گرنے کی آواز اتنی تیز تھی کہ سب بھاگتے ہوئے آئے اور زین مجھے اندر لے گیا. جیسے ہی مجھے ہوش آیا سب میرے ارد گرد پریشان چہرہ لیے کھڑے تھے مگر لوگوں کا ہجوم دیکھ کر میرا دم گھٹنے لگا اور میں چیخنے چلانے لگی. سب پریشان ہو گئے کہ اسے کیا ہو گیا ہے. میں ایک دم سے اٹھ بیٹھی. ہٹ جاؤ میرے سامنے سے, نکل جاؤ سب یہاں سے. میری آواز عجیب بھاری مردانہ ہو رہی تھی. سب ایک دم ڈر گئے اور مجھ سے تھوڑے دور ہو گئے. کیا ہوا بیٹا؟ میرا سسر میرے سامنے آئے تو میں نے کہا پیچھے ہٹے اور پھر ان کا گلا زور سے پکڑ لیا. میرے سسر کی آواز نکل رہی تھی. سب لوگ ایک دم جمع ہو گئے. میرے اندر اتنی طاقت آ گئی تھی کہ 7 آدمی بھی مجھے پکڑے ہوئے تھے. تب بھی میرے چچا زاد کو سارا ماجرا سمجھ میں آ گیا. اس نے زور زور سے کلمہ پڑھنا شروع کیا تو میرے ہاتھوں کی گرفت کمزور ہونی شروع ہو گئی. خاموش ہو جاؤ تم, میں نے اپنے چچا زاد کی طرف دیکھ کر بھاری مردانہ آواز میں کہا, پر وہ اور زور سے کلمہ پڑھنے لگا. میں پھر سے لڑک کر گر پڑی. جب مجھے ہوش آیا تو میرا سر بھاری بھاری ہو رہا تھا. تھوڑا سا میں صحیح ہوتی تو پھر سے مجھے عجیب دورے پڑتے. تبھی گاؤں والے لوگ میرا تماشا دیکھنے کے لیے آنے لگے.
میری ساس کو اور نور کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے مرکزی دروازہ بند کر کے سب تماشا لگا رہے تھے ان کو واپس بھجوا دیا۔ ہم بہت پریشان ہیں، ہمیں پہلے سے ہی اتنے دکھ ہیں، آپ لوگ اور دکھ دینے مت آئیں۔ جب میری طبیعت بہتر ہوتی تو میں شرمندہ ہو جاتی۔ نیا شادی والا گھر تھا، سب کتنے خوش تھے، میری وجہ سے سب اداس اور پریشان ہو گئے۔ نور کا بھی مجھے دکھ ہوتا تھا، میری وجہ سے اس کے بھی ناز نخرے نہیں اٹھائے گئے، سب میری پریشانی میں لگے ہوئے تھے۔ یہاں میں بتاتی چلوں کہ میری ساس اور نور بہت اچھی عورتیں تھیں جو مجھ سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ان سے یہ برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ لوگ میرے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ میری ساس کا بھائی گھر کے اندر ہی تھا، جب اس نے مجھ سے بات کرنی چاہی تو ایک دم پھر سے مجھے لگا کہ میں اپنے بس میں نہیں ہوں، میرے اندر کوئی اور بول رہا ہے۔ چھوڑ دو ہماری بچی کا پیچھا، کون ہو تم؟ نہیں چھوڑوں گا، نکل جاؤ تم، ورنہ تم سب کو مار دوں گا۔ وہ جن اتنے زور سے دھاڑا کہ اس کی ڈراؤنی آواز سن کر سب ڈر کر بھاگ گئے۔ پھر کچھ دن سکون سے گزرے، زین بھی کافی مطمئن ہو گیا کہ اب میں ٹھیک ہوں۔ تب اس نے میری سہیلیوں ایمن اور زینب کو بلایا۔ ہم تینوں چھت پر کھڑی خوش گپیوں میں مصروف تھے، تبھی زین ہمارے لیے کھانے پینے کے لیے بہت ساری چیزیں لے کر آئے اور خود نیچے چلا گیا۔ تبھی ایمن بولی، زین کتنا اچھا ہے نا ماہی، تمہارا بہت خیال رکھتا ہے۔ ہاں واقعی زین بہت اچھے انسان ہے۔ میرا بس اتنا کہنا تھا کہ پھر میرا جسم بھاری ہو گیا۔ اچانک سے میں چھت کی دیوار پر چڑھ گئی اور اس پر چلنے لگی۔ تبھی میری دوستوں کی چیخیں نکل گئیں اور سب مجھے کھینچنے لگیں۔ ماہی گر جائے گی، ماہی نیچے اتر۔ جو لوگ نیچے صحن میں کھڑے تھے وہ سب اوپر بھاگ آئے، مجھے زبردستی اتارا گیا۔ یہ واقعہ سب کے لیے بہت بڑا تھا۔ میرے والدین اور سسرالی بہت ڈر گئے تھے، اگر ماہی چھت سے گر جاتی تو۔ زین ایک دم کمزور ہو گیا، اس نے پریشانی سے کھانا پینا تک چھوڑ دیا۔ پھر ایک بہت اچھے بزرگ کا پتہ چلا، پھر مجھے وہاں بابا کے پاس لے جایا گیا۔ مجھے تو کچھ یاد نہیں تھا، کچھ باتیں مجھے میری ساس کی زبانی پتہ چلیں کیونکہ مجھے تو کوئی ہوش ہی نہیں تھا۔ میں اور میری ساس جب ہم وہاں جا رہے تھے تب میں سارے راستے کراہتی رہی اور بولی کہ کہاں جا رہے ہو، گاڑی نہیں چلے گی، مجھے واپس جانے دو۔ زور زبردستی سے مجھے پیر بابا کے آستانے پر لے جایا گیا۔ یہ ایک بہت اچھے بزرگ تھے، ہمارے گاؤں کے لوگ اکثر ان پیر بابا کے پاس جاتے تھے۔ یوں جیسے ہی ہم پیر بابا کے پاس پہنچے ان کو ساری صورتحال بتائی گئی۔ تب پیر بابا نے اس کو کہا، اے خبیث جن، کون ہے تو؟ کیوں اس معصوم دلہن کے اندر سما گیا ہے؟ اس کا پیچھا چھوڑ دے، کیا بگاڑا ہے اس نے تیرا؟ میں اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا، تم جو چاہے کر لو، مجھے یہ لڑکی اچھی لگی، اتنی حسین دلہن اور کم عمر میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھی۔ یہ میری دلہن ہے، میں اسے ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اس لڑکی کا پیچھا تمہیں ہر حال میں چھوڑنا ہوگا اور اپنی دنیا میں لوٹ جاؤ، ورنہ اپنے انجام کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ ایسا کہہ کر پیر بابا قرآنی آیتوں کا ورد شروع کرنے لگے۔ وہ زور زور سے آیتیں پڑھتے جا رہے تھے اور وہ خبیث جن چیختا جا رہا تھا، کراہتا جا رہا تھا، اور اس کے ایسے کرنے سے مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ میرا جسم جھٹکے کھا رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے۔ میری یہ حالت دیکھ کر زین اور امی پریشان ہو گئے، وہ چاہ کر بھی میرے لیے کچھ نہیں کر پا رہے تھے۔ پھر بابا نے مجھے بہت سی ایسی تعویذیں دی، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے کو کہا، دم والا پانی دیا۔ تب وہ جن میرے جسم سے نکل گیا اور میرا جسم ایک دم ہلکا پھلکا ہو گیا۔ بیٹا یہ ایک خبیث جن تھا۔ جن ہمارے ارد گرد رہتے ہیں پر ہمیں نظر نہیں آتے۔ اس جن نے دلہن کو دیکھا اور اس پر عاشق ہو گیا، اب یہ واپس نہیں آئے گا، آیا تو جل جائے گا۔ پھر بھی ہم کافی دیر بابا کے پاس بیٹھے رہے، انہوں نے مجھ پر دم درود کیے اور دم کیا ہوا پانی پلایا۔ جب کافی دیر بعد میری طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو ہم گھر کی جانب روانہ ہونے لگے۔ گاڑی میں بیٹھے تو ہماری گاڑی نے چلنے سے انکار کر دیا۔ بظاہر گاڑی میں کوئی خرابی نہیں تھی، پھر بھی گاڑی نہ چل سکی۔ تب ہمیں اس جن زادے کی بات یاد آئی، تم جا تو رہے ہو پر واپسی میں تم لوگوں کی گاڑی نہیں چلنے دوں گا۔ تو ہم ٹیکسی کر کے گھر واپس آ گئے۔ پھر یوں ہوا کہ اس خبیث جن کی وجہ سے میری زندگی عذاب بن گئی۔ زین مجھ سے ڈرنے لگے تھے، اب میں بھی اکثر زین کو ڈراتی جن بن کر، وہ واقعی میں بہت ڈر جایا کرتے تھے۔ میں جہاں بھی جاتی لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھنے لگتے اور سیدھا آ کر پوچھتے تھے، اب وہ جن نکل گیا تمہارے اندر سے؟ ان سوالوں سے میں بہت تنگ آ چکی تھی، اکثر بیٹھے بیٹھے مجھے رونا آ جاتا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی لاڈلی بیٹی جنہوں نے مجھے کبھی ڈانٹا بھی نہیں تھا، اور یہ لوگ۔ پھر میرے گھر والوں نے مجھے گاؤں کے ایک قریبی شہر میں چھوٹا سا گھر لے کر دیا جو 2 کمروں سے منسلک تھا۔ نور کو گاؤں بہت پسند تھا اور وہ گاؤں کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، اسی لیے وہ نہیں آئی۔ وہاں جا کر میں نے سکھ کا سانس لیا۔ ایک دن میں بیٹھی ہوئی تھی تو زین آ کر بیٹھے، مجھے پتا تھا اب ان کو مجھ سے ڈر لگتا ہے۔ ایک دفعہ میں نے اپنے بال کھولے اور اپنے
ہاتھ زین کی گردن پر رکھے وہ بیچارے ڈر کے مارے کمرے سے ہی بھاگ گئے۔ پھر میں ہنستی چلی گئی اور جب میری ہنسی رکی تو میں نے انہیں آواز لگائی، اندر آ جائیے، مذاق کر رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ سب ٹھیک ہونے لگا۔ میری ساس کے ذریعے پتہ چلا کہ اب لوگ بھی چپ ہو گئے ہیں۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی۔ کبھی کبھی میری نور سے بھی بات ہو جایا کرتی تھی۔ اس خبیث جن کی وجہ سے میرے سنہرے دن بھی برباد ہو گئے۔ وہ خوشی کے لمحے، وہ نئی نویلی دلہن ہونے کا احساس، وہ سب کچھ میں محسوس ہی نہیں کر پائی تھی۔ خیر، اب میں اپنی زندگی میں خوش رہنا چاہتی تھی۔ میرے اندازے سے بھی زیادہ مجھے زین اچھے انسان ملے تھے۔ ابھی میں اپنی زندگی میں اچھے سے سیٹل ہی نہیں ہو پائی تھی کہ اچانک میری دادی کا انتقال ہو گیا۔ گاؤں میں الگ سے باتیں ہونے لگیں کہ ماہی منحوس ہے۔ اس کی شادی کے بعد اتنا سب کچھ ہوا تو کچھ تو چکر تھا۔ یہ سب سن کر میں اور پریشان ہو گئی۔ میرے گھر والے بھی پریشان ہو گئے۔ مجھے میری دادی بہت پیاری تھی۔ وہ بھی مجھ سے بہت پیار کیا کرتی تھی۔ ان کے اس فانی دنیا سے کوچ کر جانے کا مجھے بہت دکھ اور صدمہ پہنچا۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے ساتھ آگے جا کر یہ سب کچھ ہوگا۔ اس باتوں سے میں بہت تنگ آ گئی تھی۔ میرا دل کرتا تھا میں یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں، پر کہاں؟ میرے شہر والے گھر میں تو صرف میں اور میرے شوہر تھے، لیکن اگر پھر بھی وہاں پر گاؤں والوں کی باتیں مجھے ہر حال میں پتہ چل ہی جایا کرتی تھی۔ میں ڈپریشن کی مریضہ ہو گئی۔ اگر کوئی مجھے دیکھتا تو اس کو نہیں لگتا کہ میں نئی نویلی دلہن ہوں۔ میرا چہرہ اب مرجھا کر رہ گیا تھا۔ اب وہ آصف تو چلا گیا تھا، پر لوگوں نے میری زندگی اجیرن کر دی تھی۔ اب بھی مجھے آصف زدہ سمجھتے تھے۔ زین میری دلجوئی کرتا۔ اگر زین کا ساتھ نہ ہوتا تو شاید میں ٹوٹ کر رہ جاتی۔ زین مجھے کراچی کے ایک بہت بڑے اسپتال لے گیا، جہاں میرے مختلف ٹیسٹ ہوئے اور ڈاکٹرز نے کہا کہ انزائٹی ڈپریشن ہے اور مجھے اس ماحول سے دور رکھا جائے۔ تب زین نے کراچی میں ایک کمرے کا فلیٹ لیا اور مجھے وہاں لے گیا۔ یہاں آ کر واقعی مجھے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ یہاں آ کر میں نے کھلی فضا میں سانس لی۔ اب میں خوش رہنے لگی تھی۔ جب مجھے پتہ چلا میرے اندر ایک ننھی سی جان نے جنم لیا ہے، میں کچھ پریشان ہوئی، پر میری ساس اور زین یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ زین میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ تبھی مجھے پتہ چلا کہ نور بھی امید سے ہے۔ یہ سن کر مجھے اور زیادہ خوشی ہوئی۔ اب زندگی کے دن نارمل ہوتے جا رہے تھے۔ میرا چہرہ پھر سے کھل اٹھا اور 9 ماہ بعد میں نے ایک ننھی پری کو جنم دیا۔ میرے سب گھر والے بہت خوش تھے۔ زین کے پاس تو الفاظ ہی نہیں تھے کہ وہ اپنی خوشی بیان کر پاتے۔ پھر جب میں اپنی بیٹی کے ساتھ گاؤں گئی تو اب گاؤں والے بھی کافی حد تک سمجھ گئے تھے۔ اب پرانی باتوں کا ذکر میرے سامنے کسی نے بھی نہیں کیا۔ یوں ایک مشکل تھکا دینے والے وقت سے گزر کر میں نارمل زندگی میں آ گئی۔ پر کہتے ہیں نا، جس تن بیتے وہی تن جانے۔ میرے ساتھ بھی جو گزرا تھا وہ میں اور میرے گھر والے ہی جانتے تھے۔ اب شکر ہے برا وقت گزر گیا۔ اب اس واقعے کو بیتے ہوئے کئی سال گزر